بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالم شاہ نیازی عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے میری حوصلہ افزائی کے لیے یہ یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں گے۔ میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خبریں تو آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، میری صرف یہ چند گزارشات ہیں کہ ایک شخص کے ایک فیصلے نے یعنی لیڈر کے ایک فیصلے نے اس کو ہم آج 40 سال تک قتل و غارت اور جنگ و جدل سے گزر رہے ہیں۔ ایک فیصلے نے ہمیں 40 سال تک ابھی تک رلایا، اور آگے کتنا عرصہ ہم اور چلیں گے۔ ہم اگر ادھر ٹو دا پوائنٹ آئیں تو جو عمران خان کی جب حکومت گئی تو اگر الیکشن کمیشن ان کے قبول کر کے الیکشن نیا کرا دیتا تو ملک اور عوام جو آج قرب سے گزر رہی ہے یہ نہ ہوتا۔ اسی طرح جو جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اگر صحیح فیصلے کر دیے ہوتے تو ملک اور عوام کبھی اس قرب سے نہ گزرتے۔ جو اشرافیہ تھی، جو سیاستدان تھے، وہ تو ہمیشہ سے ہی صرف اپنے ذاتی مفاد کے ارد گرد گھومتے رہے۔ یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ پاکستان میں سیاست کیوں نہیں نپک سکی، کیوں نہیں چل سکی، کیوں نہیں اس نے عوام کے اس کے مقابلے میں انڈیا آج سپر پاور ہے، اور منی سپر پاور کا یہ پورا اس کا خواب تھا، وہ اس میں ابھی کامیاب ہوتا نظر آتا ہے کہ اس نے G20 کا G20 کے جو ممالک ملائے اور اس میں جو اپنے آپ کو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس میں حق بجانب ہے، کیونکہ 1 ارب سے بھی زیادہ آبادی کے ملک میں اور جس کی اتنی اسٹیٹیں ہیں وہاں کبھی کسی ایک شخص کا فیصلہ یا کسی ایک نان منتخب کا فیصلے نے ملک کو تباہ نہیں کیا۔ بھلے ہی ادھر بہت غربت بھی ہے، ادھر لا قانونیت بھی ہے، رشوت تانی بھی ہے، لیکن جمہوریت ہے، ان کے ادارے مضبوط ہیں، وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہمارے ہاں کیوں نہ ادارے مضبوط ہوئے؟ کیونکہ اس میں ذاتی مفاد کے لوگ تھے، جو لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پھر جو سیاستدان تھے انہوں نے عوام کے خصوصاً جو اداروں میں داخل ہوئے ہیں جو بیٹھے ہیں ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ ان کو دھوس، ان کو بلیک میلنگ اور ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اور اس میں ججز بھی شامل ہیں، جیسے ملک ارشد کا کیس ہے، اللہ اس کو مغفرت کرے، اس طرح ملک قیوم کا کیس ہے۔ ابھی حالیہ میں جو جج دلاور ہے، اور دوسرا جج جو دلیر کہتا تھا میں کڑا کے نکال دوں گا، اس نے واقعی کڑا کے نکال دیے، کیونکہ وہ بھی ایک ٹریپ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو جب جمہوریت کے نام لیتے ہیں تو جمہوریت سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی عوام کی حکومت، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، لیکن کوئی طاقتور کھڑا ہو کر پوری عوام کو 22-25 کروڑ عوام کو کہتا ہے بھائی بھیڑوں کی طرح ہانک دیتا ہے۔ میں ایک مثال تو ہو سکتا ہے معیوب ہو، آپ سے برا نہ منائیں، فوج میں ایک مشہور تھا کہ ایک صفدر میجر جو ہے وہ مطلب نیچے رینک میں سب سے سینئر بندہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی مین کاسٹ سے تھا، مطلب مین کاسٹ چونکہ ہم جو سب کانٹیننٹ والے ہیں، یہ چونکہ ہمیں ہندوؤں کا اثر ہے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو کسی عرب پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن وہ مین کاسٹ تھا تو سارے لوگ اس کے مچے گوئیں کر لیتے، تو اس نے پوری بٹالین یا پوری ریجمنٹ کو فالن کیا۔ فالن کا مطلب ان کو میدان میں اکٹھا کیا، وہ جو 1000 یا 1200-1500 بندے ہوتے ہیں، اس نے کہا بھائی میں دیکھو، میں فلانا ہوں، میں نائی ہوں، میں موچی ہوں، میں مسلی ہوں، میں مراسی ہوں، اور میں صفدر میجر ہوں۔ کسی کی جو ملک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، کوئی بڑا اپنے آپ کو بڑا طور خان سمجھتا ہے،
تو میں نے آپ کو اٹینشن کر دیا ہے اور تم اسے اسٹینڈ ایزی ہو جاؤ، وہ مطلب کر کے دکھاؤ، یا مطلب میں نے یہ حکم دیا ہے کوئی اس کی حکم عدولی کر سکو۔ تو فوج میں تو یہ بات ہوتی ہے، لیکن جو عوام ہے، عوام کے لیے عوام کے لوگ ہی اس کو صحیح چلا سکتے ہیں، انہی کی زیادہ مانی جانی چاہیے، کسی کو اپنی انا کے لیے ملک تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم سب اپنے مقتدر حلقوں سے بھی کرتے ہیں، ہم اپنی عدلیہ سے بھی کرتے ہیں، ہم اپنی مسلح افواج جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہے اس کی بھی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ملک کو سٹیبلٹی جب تک نہیں ملے گی، ملک میں جب تک کسی ایک بندے کی حکومت 5 سال یا اس کو 10 سال نہیں ملے گی، اس وقت تک وہ نہیں کر سکے گا۔ بنگلہ دیش کی ہم سب بات کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہو گیا، تو حسین واجد کو تیسری ٹرم ہے، وہ 15 سال اس کو ہونے والے ہیں۔ تو کوئی بھی ملک جو ہے، یا ہم ایشیا ٹائگر، یہ ان کو ٹائگر بنانے کی ہے، تو جو مہاتما محمد جو یا وہ جو سوارتو تھا، تو وہ 30 سال 15 سال سے اوپر انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ جہاں بادشاہتے ہیں وہاں بھی ہم سے رول آف لا 1000 درجے بہتر ہے۔ یہاں کوئی پولیس والا کسی کو ایسے گھر میں نہیں گھس سکتا، کسی کو کسی کا اس کے نہیں کوئی کر سکتا۔ یہاں کوئی عدلیہ میں کوئی ایسے خواہ کیس کرے گا، اگر کیس کرے گا تو اگر وہ غلط ہوتا ہے یا اس کو قانونی طور پہ تو پورا کیس کا خرچہ اس پہ، اور اس پہ پلنٹی بھی کورٹ ڈالتی ہے، اور وہاں سیدھا سا ہے قرآن مجید جج کے قاضی کے پاس پڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی اس پہ دے قسم دے اور تمہارا فیصلہ کرتے ہیں۔ نہ ادھر کوئی لٹکاتے ہیں، جدھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بادشاہتے ہیں، تو وہ بادشاہتے ہیں ہماری جمہوریت سے لاکھ گنا بہتر ہیں۔ تو ہماری التجا یہی ہے کہ عذرائے کرم ہم صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کا اعلان کریں، اور ہم سپریم کورٹ سے اور عدلیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کو مینٹین کرائے۔ اور ایک دیکھیں غیر جانبدار آدمی اتنے عرصے سے مسلط بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی عدلیہ کوئی اس کو کوئی نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہے کہ وہ اس طرح کام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، بہت شکریہ۔